Hi dear students and viewers, hope you are well. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. In today's video, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे how to use tenses in our daily spoken English. Spoken English में हम tenses को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी tenses के इस्तेमाल से जो tenses के जुमले होते हैं, अगर आपको tenses अच्छी तरह याद हो तो फिर आपकी इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश मोर कॉन्फिडेंट बन सकती हैं, ये बहुत अट्रैक्टिव बन सकती हैं. वाई इट इज मैटर इन स्पोकन इंग्लिश में टेंसेस क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ज़ख़ीरे अल्फाज ज़्यादा हैं, आपको बहुत ज़्यादा अल्फाज इंग्लिश में याद हैं या आप समझते हैं, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको वाकई बहुत ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश पर प्रैक्टिस या खुद नहीं है, या उनको एक तजर्बा नहीं होता है, या उनका इन पर एक्सपीरियंस नहीं होता है. तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप टेंसेस को कैसे अपने स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल करके अपनी फ्लुएंसी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं. Where you love study, today's lesson is very important, especially for beginners who want to learn English and those students who want to try to take exams or tests such as IELTS or TOEFL. So therefore, this video especially for you. And if you are new on this channel, please like this video, comment and also write in your comment I will learn English. कमेंट में लिखिए कि मैं इंग्लिश ज़रूर सीखूंगा या ज़रूर बोलूँगा. और चैनल को सब्सक्राइब करें. तो आइए टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं हाउ टू यूज टेंसेस इन योर स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस. सबसे पहले जो टेंसेस हैं, टेंसेस के बारे में इस चैनल पर बहुत ज़्यादा वीडियो भी मैंने बनाए हैं, लेकिन आज की वीडियो जो है एक स्पेशल वीडियो है. टेंसेस को हम 3 ड्यूरेशंस में तकसीम करते हैं. इट इज़ आमतौर पर ये वाज़ेह हैं, यानी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. फॉर एग्जांपल हम प्रेजेंट को ज़्यादा फोकस प्रेजेंट पर करते हैं क्योंकि हमारे जो रोज़मर्रा के काम होते हैं, हम जो कुछ करते हैं, हम सर्विसेज देते हैं. फॉर एग्जांपल घरों में काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, माशरे में टाइम गुजारते हैं, हमारा ज़्यादा फोकस प्रेजेंट पर होता है. और साथ ही जो पास्ट है, पास्ट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हम जो कुछ बयान करते हैं, अपनी माजी को याद करते हैं, या फॉर एग्जांपल स्टोरीज कहानियाँ हम बयान करते हैं, तो हम फिर पास्ट पर फोकस करते हैं. अब हमारा जो मेन जो चीज़ है जो हम चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसका एक गोल है, वो चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, आई विल बी अ डॉक्टर. सो इट इज़ आवर फ्यूचर, ये हमारा फ्यूचर है. सो नाउ प्रेजेंट टेंस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहले फिर इन जो टेंसेस हैं इनको इन तीनों को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फॉर एग्जांपल सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. इसी तरह ये पास्ट वाले भी ये 4 हैं और फ्यूचर वाले भी 4 हैं. लेकिन अब जो मेन चीज़ है, मेन थिंग है, वो टेंस को वक्त के लिहाज से, जुमले को वक्त के लिहाज से सही टेंस के लिए या सही वक्त के लिए हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं कुछ जुमले आपके सामने यहाँ पे पेश करना चाहता हूँ जिनमें मैं इन तीनों टेंसेस को मिक्स करता हूँ. मसलन आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश 2 years ago. आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश 2 years ago. पास्ट है, पास्ट में मैंने जुमला बोला. नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग डेली. अब मैं डेली प्रैक्टिस कर रहा हूँ. प्रैक्टिसिंग डेली, प्रेजेंट कंटिन्यूस. I have improved a lot. Present perfect. I have improved a lot. Present perfect हुआ and I will fluent soon. I will fluent soon.
تو آنے والے وقت میں جلد یعنی بہت جلد میں فلوئنٹ ہوں گا۔ اسی طرح آپ اپنے اسپوکن انگلش میں ٹینسز کو استعمال کر کے ایک اسپیچ دے سکتے ہیں، بیان دے سکتے ہیں، جو کچھ بولتے ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو عام ٹینسز ہیں جو زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں، پریزنٹ، انڈیفینٹ یا سمپل پریزنٹ ٹینس۔ فار ایگزامپل ٹینسز کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، جملہ بنانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں سبجیکٹ۔ سبجیکٹ از ویری امپورٹنٹ۔ لیس یعنی اس کے ساتھ سبجیکٹ کے بعد مثلا وی یہ سبجیکٹ ہے جملے میں، بیس فارم آف ورب، فرسٹ فارم آف ورب سمپل پریزنٹ میں وی، یہاں پہ ہم لکھیں گے بیس فارم یا فرسٹ فارم، فرسٹ فارم آف ورب وی پلے، وی پلے، اس کے بعد پلے۔ آبجیکٹ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، فار ایگزامپل آبجیکٹ جو ہمیں معلوم ہو، وی پلے ہم کھیلتے ہیں، مثلا ہم کھیلتے ہیں۔ اب وہ جو سننے والے ہیں، جو سن رہے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا کھیلتے ہیں، اس لیے یہاں پہ آبجیکٹ کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ وی پلے ہاکی، ہم ہاکی کھیلتے ہیں، وی پلے فٹ بال، ہم فٹ بال کھیلتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ تیاری کرتا ہے، یا فار ایگزامپل وہ سبق پڑھتا ہے، اسکول جاتا ہے، he goes to school۔ فار ایگزامپل اسلم goes to school، اسلم drives a car، اسلم ایک ڈرائیور ہے، وہ کار چلاتا ہے۔ اسی طرح یعنی بعض جملوں میں، زیادہ تر جملوں میں آبجیکٹ لکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آبجیکٹ لکھنے سے جو مائنڈ میں جو سننے والا ہے اس کے مائنڈ میں پھر آتا ہے کہ وہ کس چیز کے بارے میں بول رہا ہے۔ اسی طرح یعنی پریزنٹ انڈیفینٹ یا سمپل پریزنٹ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ہمارے ڈیلی کنورسیشنز میں، ہمارے اپنی جو لینگویجز ہیں، مادری زبانیں ہیں، اسپیشلی انگلش میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو کرنٹ سچویشنز ہیں اس کے بارے میں ہم بولتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ٹینس ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے پریزنٹ کنٹینیوس یا پریزنٹ پروگریسو ٹینس۔ فار ایگزامپل ہمارے آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے ہم بولتے ہیں اس کے بارے میں، مثلا اٹ از ریننگ، بارش برس رہی ہے، بارش برس رہی ہے۔ آئی ایم ٹیچنگ، آئی ایم میکنگ ویڈیو، میں ویڈیو بنا رہا ہوں، سو اٹ از پریزنٹ continuous. The third one, which is mostly used in our daily conversations, present perfect, present perfect, past کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں، simple past ہو، simple past اور present past indefinite جو گزرا ہوا زمان ہے، اس میں اگر جو present پرفیکٹ ہیں اس میں فرق ہے، یہ بھی پاسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ دونوں پاسٹ ہیں، یعنی ماضی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پریزنٹ پرفیکٹ مثلا I have learned English، میں انگلش سیکھ چکا ہوں، I have learned English، میں انگلش سیکھ چکا ہوں، I learned English، میں نے انگلش سیکھا، میں نے انگلش سیکھا یا میں انگلش سیکھا۔ تو اسی طرح اس میں تھوڑا سا بہت فرق ہے، ان ٹینسز کو پھر زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب جو آنے والا ہے فیوچر انڈیفینٹ یا سمپل فیوچر ٹینس کو ہم اپنی کنورسیشنز میں زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ مثلا ہمارا ایک گول ہے، ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں، I will go to school، I will teach my student، I will teach maths، I will teach English، they will learn، وہ سیکھیں گے، یعنی ہمیں جو امید ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک بات یاد رکھیے، جو پریزنٹ ٹینس ہیں اسپیشلی سمپل پریزنٹ، وہ فیکٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہیبٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ڈیلی لائف میں جو کام کرتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ساتھ ہی کانفیڈینس بلڈنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح پاسٹ ٹینس جو ہے، پاسٹ ٹینس میں یعنی پاسٹ ٹینس بھی ہم
استعمال کرتے ہیں اور ساتھ ہی پاسٹ پرفیکٹ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہم ہماری جو کنورسیشن ہے وہ ساؤنڈ پازیٹیو ہو. ساؤنڈ پازیٹیو مینس جو پازیٹیو یعنی ہم ماضی کے بارے میں بولتے ہیں. مثلا ہم ایک اسٹوری لکھتے ہیں, جتنی بھی اسٹوریز ہیں وہ سب پاسٹ ٹینس میں استعمال ہوتے ہیں. ان کے جو جملے ہیں جو پیراگرافس ہیں اس کے لیے آپ ان کے لیے آپ کو پاسٹ ٹینس استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح فیوچر ٹینس جو ہے, فیوچر ہوپ, ہمیں جو ہوپ ہوتا ہے, ایک امید ہوتی ہے ہمیں کسی کام سے. مثلا میں ڈاکٹر بنوں گا, میں استاد بنوں گا, میں پھر فری لانسر بنوں گا. اسی طرح آپ فیوچر کو استعمال کر سکتے ہیں. کانفیڈینس, اسی طرح ہمارا جو ویژن ہوتا ہے ہم اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. سو یہ ہے سمپل سا طریقہ کہ آپ اپنی ڈیلی کنورسیشن میں ایک بات یاد رکھیں, چھوٹے چھوٹے سے جملے بنائیں. مثلا اپنی ڈیلی ہم جو کچھ سوچتے ہیں, جو بھی جملہ لکھتے ہیں وہ ضرور کسی ٹینس کا جملہ ہوتا ہے. مثلا ایک کمرہ ہے, اس کے بارے میں ایک کلاس روم ہے, اس کلاس روم کے بارے میں ہم کچھ جملے لکھتے ہیں انگلش میں. اسی طرح آپ لکھ سکتے ہیں It is our classroom. It is pressed and well ventilated. We have whiteboard in our classroom. There are tables and chairs for students, and there is a special chair for our teacher. اسی طرح آپ جملے یعنی ایک پریزنٹ میں ہیں, ایک پریزنٹ. مثلا ہمارا ہم نے جو سفر کیا ہے ہم اس کے بارے میں اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں. I visited last year Peshawar. I watched very important places in Peshawar. For example, I have also visited the Peshawar Museum. میں نے پشاور میوزیم کا سیر بھی کیا, میں نے پشاور میوزیم کا سیر کیا. اسی طرح I visited Peshawar University. I met my friend. یعنی پاسٹ میں. اسی طرح ہمارا جو گول ہوتا ہے, مثلا I will pass my IELTS test. Inshallah I will study in UK. I will be a professor of English. میں انگلش کا ایک پروفیسر بنوں گا. اسی طرح ان تین ٹینسز کو آپ استعمال کر کے اپنی اسپوکن انگلش کو فلوئنٹ بنا سکتے ہیں, اپنی فلوئنسی کو بہتر کر سکتے ہیں. اگر کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ میں لے کے, میں کمنٹ کا جواب ضرور دوں گا. ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہو سکے. ایک بات یاد رکھیں, جانے سے پہلے پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. ڈیلی پریکٹس کریں, 10-15 منٹ یا 20 منٹ ڈیلی نکالیں, اپنی اسپوکن انگلش پر توجہ دیں. بیکاز انگلش از ویری امپورٹنٹ ان ٹوڈیز ورلڈ. English is a global language. It is an international language. You can do, if you learn English, you can survive anywhere in the world. You can do freelancing, digital marketing, blogging وغیرہ. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریں. تھینک یو ویری مچ. بائے بائے.